بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ ملحوظ رکھنا چاہیے، خواہ وہ جسمانی محنت ہو یا دماغی کاوش یا ازواجی تعلقات۔ اسی طرح کھانے پینے اور سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار و گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے اور اسی چیز کو خیر کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام بزار رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، اور ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیشہ بھوک لگنے پر ہی کھانا کھانا چاہیے، اور جب کچھ بھوک رہ جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ یہی اعتدال کا رستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے اس بات کو امت کے سامنے رکھا، فرمایا یہ جو معدہ ہے یہ جسم کے لیے ایک حوض کے مانند ہے، اور رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت کے ساتھ سیراب ہو کر لوٹیں گی، اور اگر معدہ خراب ہو اور بیمار ہو تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ اسی طرح اعتدال سے کھانے کے متعلق ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ سادہ کھانا کھانا چاہیے، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے، اور زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی غذاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو زود ہضم ہوں اور سادہ ہوں، تاکہ جسم کو صحت اور توانائی ملے، محض لذت اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہیں فرماتے تھے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں بھاپ نکلتی ہو آپ کو کبھی پسند نہیں تھا، بلکہ آپ کھانے کو نسبتاً ٹھنڈا کر کے کھاتے۔ گرم کھانے کے متعلق آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا، خاص طور پر عبادات میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ کبھی نہیں اکتاتا، اللہ کبھی نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام ترمذی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون حضرت نجیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار میرے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے، دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں پہچانا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، میں گزشتہ برس بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ گزشتہ سال جب تم آئے تھے تو تمہاری حالت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو، اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اضافہ فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر سال محرم میں روزے رکھو، ناغہ کرو۔ اسی طرح ناظرین کرام، دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ ہر ماہ 3 روزے، 13، 14، 15 جنہیں ایام البید کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے جو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی احکامات کے مطابق
اعتدال والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔